الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت آج کی اچھی بات، منتظر میرے زوال کے ہیں، منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب وہاں پر کسی کی شادی ہوتی تو شادی میں بھنا ہوا گوشت روٹی میں لپیٹ کر رول کر کے مہمانوں کو پیش کرتے تھے۔ ایک شادی میں گوشت کم ہو گیا تو گھر والوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو تو مہمان تھے ان کے لیے روٹی میں گوشت لپیٹ کر پیش کرنا شروع کر دیا، لیکن جو قریبی رشتہ دار اور عزیز تھے ان کے لیے انہوں نے روٹی کے اندر روٹی لپیٹی اور دینا شروع کر دی۔ اسی دوران ان کا ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار اٹھ کر شور کرنا شروع کر دیا اس نے کہ جناب میری روٹی کے اندر تو آپ نے روٹی رکھ دی ہے، گوشت کدھر ہے؟ تو وہ میزبان دوڑتا ہوا آیا، ہانپتا کانپتا اپنی عزت بچاتے ہوئے، اور اس کے کان میں بولا کہ جناب بہت معذرت، ہم آپ کو اپنا رشتہ دار سمجھ بیٹھے تھے، تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کے لیے گوشت کا انتظام کر دیتا ہوں۔ رشتہ داری اور قرابت داری محبت، انس اور دکھ درد بانٹنے کا نام ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو مشکل وقت میں ڈھال بننا چاہیے اور دوسروں کی عزت کا بھرم رکھنا چاہیے۔ وہ رشتہ دار ہی کیا جو دکھ درد نہ بانٹے اور مشکل وقت میں آپ کا بھرم نہ رکھے اور آپ کی تذلیل کا باعث بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جو مشکل میں ساتھ دے اور دوسرا وہ جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے۔ ہم کسی کا قد کاٹ ناپنے کے لیے لفظ خاندانی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ خاندانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایسے رشتہ داروں میں، عزیز اور اقربا میں پلا بڑا ہے، اس کی گرومنگ ہوئی ہے کہ یہ جو وہ خاندان ہے اسی کا ایک عکس ہے، اسی کا ایک پرتو ہے۔ اگر تو اس برادری میں، ان رشتہ داروں میں پیار، محبت، انس اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ ہے تو پھر یہ چیز اس میں بھی پائی جائے گی۔ لیکن اگر اس کی برادری میں، رشتہ داروں میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، مطلب پرستی، ناانصافی، بے ایمانی، مال و دولت کی ہوس ہے تو یقیناً وہ چیزیں اس میں بھی ہوں گی۔ اور آپ اگر بدقسمتی سے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ چاہے لاکھ جتنے بھی ایماندار، دیانتدار، فراخ دل، مہمان نواز، انصاف کرنے والے ہوں، لیکن وہ تعارف آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اب لاکھ کوشش کریں اس چنگل سے نکل نہیں سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ دشمنوں سے تو میں نمٹ لوں گا لیکن منافقوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا ہے، ان منافقوں سے میرا اللہ مجھے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو رشتہ داروں میں یہ بات بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار کسی بھی طرح سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور جب بھی آپ کہیں گرنے لگیں تو بڑھ کر سنبھال لیں۔ مگر یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہ ایک شاعر نے ایک شعر بولا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت تبلیغ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دی تھی۔ رشتہ داروں کی اہمیت کا اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کتنے ہی رشتہ دار تھے جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی تھی، لیکن ان میں بدبخت بھی موجود تھے جنہوں نے قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے میں روڑے اٹکائے اور ان کے لیے سازشیں کی۔ اگر ہم تاریخ کا دریچہ اٹھا کر دیکھیں تو انہی سازشوں، مکر و فریب اور اسی طرح کی صورتحال نے وہ رنگ دیا کہ اگر ہم دیکھیں تاریخ
تو ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیروں کی بجائے اپنوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر بولا تھا کہ میں سازشوں میں گھرا ہوا ایک عجیب شہزادہ، میں سازشوں میں گھرا ہوا ایک عجیب شہزادہ، یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے۔ فرد سے برادری، برادری سے قبیلے اور قبیلوں سے قومیں بنتی ہیں، یعنی برادری کا، رشتہ داری کا قوموں کی تکمیل میں، ان کی تشکیل میں ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی برادری محبت، پیار، انس، شرافت اور انصاف سے مالا مال ہے تو یقیناً یہ قوم بھی اسی خصوصیات کی حامل ہوگی۔ لیکن اگر ایک برادری حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفرت، حقارت، مال و دولت کی ہوس، اس طرح کی خصوصیات رکھتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ قوم دھڑام کر نیچے آ گرے گی۔ اس مادیت پرستی کے دور میں پیار محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، دکھ درد بانٹنے والے، مشکل میں کام آنے والے، آپ کی عزت کا بھرم رکھنے والے رشتہ دار شاید آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس جذبے میں استحکام بخشے تاکہ یہ سلسلہ زندگی کا چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کا خیال رکھنے اور ان کی کیئر کرنے اور ان کی عزت کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ زندگی کا کارواں اسی طرح ہی کامیابی سے آگے چلتا رہے اور یہ زندگی آگے گزرتی رہے۔ آخر میں ایک شعر: اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ تھینک یو۔